سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق آپ اگر واگا بارڈر سے امرتسر کی طرف جائیں تو 5 کلومیٹر بعد پل کنجری نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ یہ پاک بھارت سرحد پر واقع ہے اور یہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی مسلمان بیوی مورا کا گاؤں تھا۔ رنجیت سنگھ کے حرم میں 20 خواتین تھیں، ان میں 2 مسلمان تھی۔ مورا دوسری مسلمان عورت تھی، ناچنے گانے والی تھی۔ مہاراجا روز اس کا گانا سن کر سوتا تھا۔ مورا ایک شام تاخیر سے دربار پہنچی۔ مہاراجا نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، مہاراج میرے گاؤں سے نہر گزرتی ہے، میں گھوڑے پر یہ نہر عبور کرتی ہوں۔ آج گھر سے نکلی تو میرا ایک جوتا نہر میں گر گیا، مجھے جوتا تلاش کرنے میں دیر ہوگی۔ مہاراجا مورا کی محبت کا اسیر تھا، اس نے اسی وقت نہر پر پل بنوانے کا حکم دے دیا۔ مہاراجا کا حکم تھا، مہینے میں پل تیار ہو گیا۔ پنجابی میں طوائف کو کنجری کہا جاتا ہے، لہذا اس پل کی وجہ سے پورے گاؤں کا نام پل کنجری ہو گیا۔ مجھے 6 سال قبل اس گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ مورا کا پل آج تک موجود ہے۔ گاؤں میں مہاراجا کا قلعہ، باراندری، گردوارہ اور چھوٹی سی پرانی ویران مسجد بھی موجود ہے۔ یہ مسجد مورا نے بنوائی تھی اور یہ اسی کے نام سے منسوب ہے۔ مورا بعد ازاں لاہور شفٹ ہو گئی تھی اور اس کا انتقال بھی لاہور میں ہوا تھا۔ لاہور میں بھی اس نے ایک خوبصورت مسجد بنوائی تھی، لیکن یہ مسجدیں اور مورا ہمارا موضوع نہیں۔ ہمارا موضوع پل کنجری گاؤں کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ گاؤں میں مسلمان اور سکھ دونوں امن سے رہتے تھے۔ مورا کا خاندان بھی موجود تھا۔ ان لوگوں کا کام ناچنا گانا ہوتا تھا۔ 1947 میں فسادات شروع ہوئے تو سکھ اکثریت نے پل کنجری کے مسلمانوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ طوائفوں کے گھر میں ایک سکھ طبلہ بجانے والا تھا، یہ بچپن سے ان کے پاس تھا اور ان کے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا۔ فسادات کے دوران طبلہ بجانے والے کے اندر کا سکھ جاگ گیا، اس نے طوائف کی گردن کرپان پر رکھی اور اسے حکم دیا، باجی اپنی کان کی بالیاں اتار کر میرے حوالے کر دیں۔ طوائف ڈر گئی اور اس نے کان کی بالیاں اتاریں اور اس کے حوالے کر دی۔ سکھ نے وہ اپنی جیب میں رکھی اور پگڑی کے دامن سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ طوائف نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کلدیپ تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے ہچکیاں لے کر جواب دیا، باجی میں بچپن سے تمہارا نمک کھا رہا ہوں، مجھے تمہارے کانوں سے بالیاں اترواتے شرم آ رہی تھی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ طوائف نے حیران ہو کر پوچھا، اگر تمہیں شرم آ رہی ہے تو پھر تم ایسا کر کیوں رہے ہو؟ طبلہ بجانے والے نے پاں نیام میں رکھی اور مسکرا کر بولا، میری بہن ان بالیوں کا نصیب اب اترنا تھا، اگر میں نہ اتارتا تو یہ کوئی اور اتار لیتا، لہذا میں نے سوچا میں آپ کا اپنا ہوں، پھر یہ میں ہی لوٹ لیتا ہوں۔ یہ واقعہ صرف واقعہ نہیں، یہ دنیا کی ایک بڑی حقیقت ہے۔ زندگی کا مقصد اگر حاصل کرنا ہے تو پھر حاصل کرنے والے ہی کامیاب سمجھے جاتے ہیں، پھر جس نے بالیاں اتار لیں وہی فائدے میں رہا۔ ہم اگر بھاری دل کے ساتھ اس حقیقت کو مان لیں اور چند لمحوں کے لیے اخلاقیات کو سائڈ پر رکھ دیں تو ہم آصف علی زرداری اور عمران خان دونوں کو کامیاب سیاستدان ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا فین ہو گیا ہوں۔ کیونکہ سیاست اگر اقتدار حاصل کرنا اور پھر مدت پوری کرنا ہے تو پھر یہ دونوں کامیاب ہیں اور ہمیں ان دونوں کو کامیابی کا کریڈٹ دینا ہوگا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر جنرل پرویز مشرف تک اور جنرل کیانی سے لے کر پارٹی تک کوئی شخص آصف علی زرداری کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ اس کے باوجود بھٹو کی پارٹی کے شریک چیئرمین بھی بنے، میاں نواز شریف کو اپنا اتحادی بھی بنایا، حکومت بھی بنائی، جنرل پرویز مشرف کو بھی نکالا، کاف لیگ اور MQM کو بھی ساتھ بیٹھنے پر مجبور کیا، اور یہ بم دھماکوں، سیاسی کشمکش، جسٹس افتخار محمد چودھری مومو گیٹ سکینڈل، میاں نواز شریف کی احتجاجی تحریک، پارٹی کے اندر دھڑے بازی اور مولانا طاہر القادری کے دھرنے کے باوجود 5 سال پورے کر گئے۔ جنرل کیانی اور جنرل پاشا دونوں ان سے خوش نہیں تھے، لیکن یہ اس کے باوجود جاتے جاتے سندھ میں بھی حکومت بنا گئے اور صوبے کی تمام تر تباہی کے باوجود کئی برسوں سے سندھ میں ان کی حکومت چلی آ رہی ہے، اور ان برسوں میں ان پر کیا کیا الزام نہیں لگا، ان کے خلاف کس نوعیت کا کیس نہیں بنا اور ان کے کون سے ساتھی کو گرفتار نہیں کیا گیا، مگر یہ اس کے باوجود آج بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔
یہ اس وقت بھی حکومت اور اپوزیشن دونوں ان کی انگلی پر ناچ رہی ہے۔ یہ حکومت کو ہاں کر دیں تو جیت اسی کی ہوگی۔ آپ اب عمران خان کی مثال بھی لے لیجئے، یہ درست ہے۔ عمران خان نے ساری پارٹیوں کے الیکٹیبلز اکٹھے کر کے حکومت بنائی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بھی اقتدار میں آئے اور 2018 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ باقی پارٹیاں الیکٹیبلز نہیں لیتی تھی؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے کاف لیگ کے 100 ارکان نہیں تھے آئے تھے؟ اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں اقتدار کے لیے اپنے دونوں ازلی دشمنوں نون لیگ اور کاف لیگ کو اپنا اتحادی نہیں بنایا تھا؟ ان دونوں جماعتوں نے جنرل پرویز مشرف سے حلف تک لے لیا تھا اور یہ دونوں جسٹس افتخار محمد چودھری کو بھی برداشت کرتے رہے تھے۔ لہٰذا اگر بالیاں اتارنا ان کے لیے جائز ہے تو عمران خان کے لیے کیسے ناجائز ہو گیا؟ دوسرا، عمران خان ملک کی دونوں طاقتور پارٹیوں کی موجودگی میں اقتدار میں بھی آئے اور یہ جیسے تیسے گھسیٹ کر 3.5 سال بھی پورے کر گئے۔ یہ درست ہے، یہ 3.5 سال ہر لحاظ سے بہترین تھے۔ آپ معیشت سے لے کر پارلیمنٹ تک کوئی کتاب کھول کر دیکھ لیں، اس میں خسارے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمر شیخ کو تاریخ کا شاندار ترین پولیس افسر کہتے ہیں اور 4 ماہ بعد اس شاندار ترین کو بہترین قرار دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ملک کا سب سے بڑا صوبہ عثمان بزدار کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ غلام سرور خان پاکستانی پائلٹوں کو جیلی قرار دے کر پوری سول ایوییشن کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ندیب بابر مہنگی گیس خرید کر ملک میں انرجی کا جنازہ نکال دیتے ہیں اور شاہ محمود قریشی سعودی عرب کو دھمکی دے کر پاک سعودی تعلقات کو بہترین سطح پر لے آتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان آج بھی مقبول ترین وزیر اعظم مانے جاتے ہیں۔ حکومت اب مولانا فضل الرحمان کو انگیج کر رہی ہے اور یہ اگر انہیں روکنے میں کامیاب ہوگی تو پھر اسے 5 سال پورے کرنے سے کون روکے گا؟ لہٰذا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے، اگر بالیوں نے اترنا ہی ہے تو پھر کلدیپ کیوں نہ اتارے؟ سیاست اگر اقتدار تک پہنچنے 5 سال حکومت کرنے کا نام ہے تو پھر آصف علی زرداری اور عمران خان یہ موقع کیوں ضائع کریں؟ آپ یقین کریں میں ان دونوں کا فین ہوں۔ یہ دونوں سچے، کھرے اور کامیاب سیاستدان ہیں۔ یہ مکھی اور دودھ دونوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں یہ مکھی دودھ میں ڈال دیتے ہیں اور یہ جب چاہتے ہیں اسے نکال لیتے ہیں۔